السلام علیکم ویورز، میں ہوں علی اور آج آپ کو بتاؤں گا یہ جو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کی وجہ سے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کا مکمل قانونی حیثیت کیا ہے اور اس کی کون کون سی شکیں ہیں، اور یہ جو عمران خان صاحب کے نااہل قرار دینے کے بعد پاکستان میں حالت جنگ کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ بھی آپ کو آج اسی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں توشہ خانہ کی۔ پاکستان میں کسی بھی عہدیدار کو اگر کوئی بھی تحفہ ملے، صرف وزیر اعظم کو نہیں، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بھی جو عہدیدار ہے اس کو اگر کوئی بھی تحفہ ملتا ہے تو وہ اس کو جمع کروانے کا اہل ہے، اس نے جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ میں کسٹم ہوتے ہیں وہ اس گفٹ کو، اس تحفے کو جو ہے نا وہ اس کی قیمت طے کرتے ہیں، تو جو قیمت طے ہو جاتی ہے اس کا 50% جو ہے نا وہ تحفے کا 50% جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 30,000 کی مالیت کا تحفہ ہو تو وہ جس کو ملتا ہے وہ اس کو بغیر کوئی پیسے ادا کیے بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی توشہ خانہ کی قانونی حیثیت۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، اس کے بعد پاکستان میں جو جنگ کی سی صورتحال ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیو نیوز کے رپورٹنگ کے بالکل عین مطابق۔ کی قیادت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسف قیوم کر رہے تھے، اور واسف قیوم اور اسلام آباد انتظامیہ کے جو افسران ہیں ان کے مابین بھی تلخ کلامی ہوئی ہے، بلکہ دکن پیل ہوئی اور ایک دوسرے کو تھپڑ اور مکے مارے گئے ہیں۔ اس میں ایک اسلام آباد انتظامیہ کا افسر بھی زخمی ہو گیا ہے۔ ایک ایمبولینس کو بھی یہاں پر جو مریض کو لینے جا رہی تھی برمز ہسپتال، اس کو بھی روکا گیا، اس کو بھی گزرنے نہیں دیا گیا۔ اس طرح سے اس وقت فیض آباد اور جو مری روڈ ہے اس پر حالات انتہائی کشیدہ ہے۔ جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس سے شیلنگ کی، اور شیلنگ کے بعد جو مظاہرین ہیں وہ واپس پنڈی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور جی ویورز، تو آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پولیس کے ساتھ بل رہے ہیں اور انہوں نے روڈ بھی بلاک کیے ہوئے ہیں، اور نہ صرف روڈ بلاک کی بلکہ ایک ایمبولینس کو راستہ بھی نہیں دیا جس میں کہ ایک مریض پھنسا ہوا تھا۔